السلام علیکم دوستوں، ساتھ چلڈرن فیکٹس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اکثر جنگیں کیوں ہار جاتا ہے؟ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک جس کے پاس جدید ترین فوج، جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین فضائیہ ہے، وہ طالبان کو شکست کیوں نہیں دے سکتا؟ امریکی دانشور اس بات پر حیران ہے کہ امریکہ دور جدید میں اکثر جنگیں کیوں نہیں جیت پاتا۔ امریکہ کے دفاع میں کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان اور عراق میں بہت سی کامیابیاں ملی ہیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ٹام کیسٹی کہتے ہیں، امریکی فوج نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کر مار ڈالا، القاعدہ کو تباہ کر دیا، اس کے کئی سرکردہ رہنما یا تو مارے گئے یا پھر گرفتار کر لیے گئے۔ افغانستان میں انفراسٹرکچر کو فروغ ملا، خواتین کی تعلیم کے لیے سکول کھولے گئے، ایک تعلیم یافتہ متوسط طبقہ ابھر کر سامنے آیا۔ عراق میں نام نہاد جنگجو گروپ دولت اسلامیہ جیسے خطرناک دہشت گرد تباہ ہوئے، لیبیا میں صدام حسین اور کرنل قذافی جیسے آمروں کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ کامیابیاں کیا کم ہیں؟ لیکن امریکہ میں اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ امریکہ افغانستان، عراق اور یمن میں دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے میں ناکام رہا۔ طالبان کی جنگ میں فتح اور اقتدار میں واپسی امریکہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو امریکہ سن 1945 تک تقریباً تمام بڑی جنگیں جیت چکا تھا، لیکن 1945 کے بعد امریکہ نے بہت ہی کم جنگوں میں ایک معنی خیز فتح حاصل کی ہے۔ امریکہ نے سن 1945 کے بعد 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں، جن میں کوریا، ویتنام، خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان شامل ہیں۔ سن 1991 کی خلیجی جنگ کے علاوہ امریکہ تمام دیگر جنگیں ہار چکا ہے۔ آخر امریکہ کیوں ہار جاتا ہے؟ کارٹر ملکاسین، جو کہ افغانستان میں امریکی انتظامیہ کے لیے کام کر چکے ہیں، اپنی کتاب دی امریکن وار ان افغانستان ا ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ سن 1945 سے امریکہ نے جتنی جنگیں بھی لڑی ہیں ان میں فتح حاصل کی ہے، لیکن اس سے ان تمام نئے زمانے کی جنگوں میں ناکامی ہوئی جہاں جنگجو مقامی باغی ہیں، فوجی طاقت میں کمزور لیکن زیادہ حوصلہ مند اور پرعزم ہیں۔ آخر امریکہ جنگ کیوں ہار جاتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں مقامی ثقافت کو نہ سمجھنا سب سے اہم ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی کے ماہر اور سوارتھ مور کالج کے پروفیسر ڈومینک ٹیرنی نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان، عراق، شام اور لیبیا جیسی جنگیں بڑی خانہ جنگیں ہیں۔ طاقت یا مادی طاقت ان جنگوں میں فتح کی ضمانت نہیں دیتی، خاص طور پر جب امریکہ جیسا ملک ثقافت سے ناواقف ہو اور ایسے دشمن سے لڑے جو زیادہ باخبر اور پرعزم ہو۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں مغربی ایشیائی امور کے ماہر پروفیسر آفتاب کمال پاشا بھی امریکی شکست کی بڑی وجہ مقامی ثقافت کے بارے میں مضبوط فہم کا فقدان سمجھتے ہیں۔ پروفیسر پاشا افغانستان میں امریکہ کی شکست کی ایک اور بڑی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کا سامنا مشکل علاقوں سے ہوا، ان وادیوں، پیادوں اور ان غاروں سے جہاں طالبان کے اڈے تھے، اور ان سے طالبان پوری طرح شناسا تھے لیکن امریکی فوج نہیں۔ جب بھی امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ علاقے میں شدید بمباری کرتے ہوئے علاقے کو تباہ کر دیتے تھے۔ مشہور امریکی مصنف جان سٹن بیک کا کہنا ہے کہ تمام جنگیں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی ناکامی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جنگیں خطرناک، مہنگی، تباہ کن اور وحشیانہ ہوتی ہیں، پھر بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں اتنی سیاسی کشش ہوتی ہے کہ بہت سے سیاستدان ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ طاقت اور انتہائی طاقت حاصل کرنا سیاسی طور پر پرکشش ہوتا ہے، لیکن تاہم سن 1945 کے بعد سے امریکہ نے کوئی بامانی خیز فتح حاصل نہیں کی۔ اس نے 5 اہم جنگیں لڑی ہیں، جن میں کوریا، ویتنام، خلیج، عراق اور افغانستان ہیں۔ اسے 1991 میں خلیجی جنگ کے سوا تمام میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، امریکہ جس ملک کے ساتھ بھی جنگ شروع کرتا ہے اس کا اصل مقصد وہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تاکہ وہاں کے توانائی اور معدنیات کے اہم وسائل جیسا کہ تیل کے وسائل تک رسائی حاصل کرے۔ مادی طاقت کی وہاں پر لڑی جانے والی جنگیں جن میں امریکہ ہمیشہ غرور و تکبر و خبط کا شکار رہا ہے اور جن میں اسے اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور جدید ترین اسلحہ کا زوم رہا ہے، اکثر شکست کی وجہ بنی ہے۔ دوسری اہم وجہ، زیادہ تر امریکی صدور کو انتخاب سے قبل ایسا جواز چاہیے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو ایک طاقتور ملک ثابت کر سکیں۔ معاشی گراوٹ اور مواخذے کا سامنا کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ بالکل وہی کچھ کر رہے تھے جس کا انہوں نے 2011 میں
براک اوباما پر الزام لگایا تھا۔ تیسری اہم وجہ جس کی وجہ سے امریکہ 1945 کے بعد سے شکست کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جس بھی ملک کے ساتھ جنگ شروع کرتا ہے وہ ایک تو دور دراز خطوں کے ساتھ شروع کرتا ہے اور دوسرا وہاں کے علاقائی خد و خال و تہذیب و ثقافت کو سمجھے بغیر میدان جنگ میں اتر جاتا ہے، جس کا الٹیمیٹ رزلٹ امریکہ کی شکست نکلتا ہے۔ دوسرا، اگر افغان جنگ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہی بات واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب امریکہ واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ روس بدترین شکست کے بعد افغانستان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے تو اس نے زمینی حقائق اور علاقائی خد و خال کو سمجھے بغیر جنگ شروع کر کے خود کو طاقتور ثابت کرنے کی احمقانہ حرکت کی، جس کے بعد جو رزلٹ آئے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ افغانستان کے معاہدے کے مطابق ستمبر میں امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا ہونا تھا، لیکن امریکی فوج اپنا قیمتی سرمایہ اور جوہری ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنے کو تیار ہو گئی۔ راتوں رات امریکن کمانڈر جو کہ افغانستان میں امریکی فوج کی قیادت کر رہے تھے انہیں آگاہ کیے بغیر امریکی فوج افغان بارڈر کراس کر چکی تھی۔ ناظرین، یہ بات تو واضح ہے کہ جنگی ہتھیاروں سے نہیں جذبوں و تراکیب سے لڑی جاتی ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو تاریخ چیخ چیخ کر اس بات کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ فتح یا شکست بلا واسطہ تعلق حکمت عملی اور میدان جنگ میں دوران جنگ شہادت کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو سن 1945 کے بعد امریکہ نے جتنی جنگیں بھی لڑی ہیں ان میں زیادہ تر مسلم ممالک کے ساتھ لڑی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان میدان جنگ میں شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں اترتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال افغان جنگ ہے، جس میں امریکہ کا سامنا خود سے جوہری طاقت کے ساتھ ساتھ مادی طاقت میں بھی کم دشمن سے ہوا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ کم جوہری اور مادی طاقت رکھنے والے افغان طالبان شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ اس کے برعکس اگر امریکن فوج کو دیکھا جائے تو اسے افغانستان میں جس جگہ بھی خطرہ محسوس ہوتا وہ ڈر کے مارے بمباری کرتے اور علاقے کو تباہ کر دیتے تھے۔ کچھ وقت کے لیے طالبان خاموش ہو جاتے لیکن تھوڑے وقت میں ہی پہلے سے زیادہ اور باقوت ہو کر امریکی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ناظرین، ایک بات تو طے ہے کہ جس ملک اور علاقے کے ساتھ جنگ شروع کرنی ہو پہلے وہاں کے زمینی حقائق سے آگاہ ہونا ضروری ہے، دوسرا وہاں کے عوام کی ثقافت کو سمجھنا اور علاقائی خد و خال کو سمجھنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس علاقے کے ویک پوائنٹ اور ٹارگیٹنگ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ڈیفینڈنگ ایریا کا علم ہونا ضروری ہے، جس کا امریکن فوج میں فقدان تھا اور جس کی وجہ سے وہ 1945 کے بعد تمام بڑی جنگیں ہار چکا ہے۔ ناظرین، والسلام علیکم۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔